بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ڈیسیژن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ۔ اچھا، یہ اتنا امپورٹنٹ موضوع ہے، یہ ہمارے جو سکولز ہیں یا کالجز یونیورسٹیز میں یہ ضرور پڑھانا چاہیے، کیونکہ زندگی کے ہر لمحے میں اگر آپ نے شادی کرنی ہے یا گھر کا کوئی فیصلہ کرنا ہے یا نوکری کا فیصلہ کرنا ہے یا کاروبار کا فیصلہ کرنا ہے، تو وہ فیصلے کیسے لینے ہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، اس کو سالو کیسے کرنا ہے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں فائز حسن سیال صاحب کا ایک سیشن اٹینڈ کیا تھا چیمبر آف کامرس میں، ڈیسیژن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ پہ، اس نے میری زندگی بدل دی۔ پھر وہیں سے میں نے ٹریننگ کی فیلڈ کو جوائن کیا، اور میرا زندگی کا جو آغاز ہے وہ اسی سیشن سے، وہ میری زندگی کا لائف چینجنگ سیشن تھا، اس کا میں ہمیشہ سے کریڈٹ اس بات کا دیتا ہوں۔ تو ہم نے یہ زندگی میں فیصلے کیسے کرنے ہیں، تیزی سے کرنے ہیں، سلو کرنے ہیں، کس فیصلے پہ پاز کرنا ہے، ان تمام باتوں کو آج ہم شاہ صاحب کے سامنے رکھیں گے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، ڈیسیژن میکنگ آرگنائزیشنز میں بھی اور گھریلو لائف میں مختلف آپ کی زندگی جو ادوار ہوتے ہیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ پہلے ہم ڈیسیژن میکنگ پہ بات کریں گے، پرابلم سالونگ میں پھر بات میں آتا ہوں میں۔ ڈیسیژن میکنگ کے کیا میتھڈ ہونے چاہیے جب انسان کوئی فیصلہ کر رہا ہو، اس کو کن کن چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا جو اس کا فیصلہ ٹھیک ہو جائے؟ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرنے کے بعد پچھتاتے ہیں اور کہتے ہیں کاش میں نے زندگی میں یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ ہم نے زندگی میں یہ لوگوں سے بہت سننے کو ملتا ہے، کاش میں نے زندگی میں یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اس وقت وہ زمین یا پلاٹ نہ خریدا ہوتا، کاش میں اس وقت سوسائٹی میں نہ گیا ہوتا، کاش میں نے اپنے دوست کو ادھار نہ دیا ہوتا۔ تو یہ کاش جو ہے، اس سے بچنے کے لیے انسان کو کیا تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیسیژن میکنگ ایک خاصا ڈیفیکلٹ پروسیس ہے، اور جہاں اس میں جلد بازی کا عنصر شامل ہو جائے جی تو یہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور ایٹ ٹائمز تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ ڈیسیژن میکنگ کے لیے دو بنیادی فیکٹرز ہیں جن کو اگر ہم آبزرو نہیں کریں گے تو انویریبلی ایچ ٹائم ہمارے فیصلے غلط ہو جائیں گے۔ کہیں ایکسیپشنس آ جائیں تو وہ اور بات ہے، لیکن ایکسیپشنس کو ہم کوٹ نہیں کر سکتے۔ ایک اس کے اندر جو بنیادی چیز چاہیے ہوتی ہے ہمیں، وہ یہ چاہیے ہوتی ہے کہ جس انفارمیشن پر ہم بیس کر کے فیصلہ کر رہے ہیں وہ انفارمیشن درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ اکثر اداروں کی بات کرتے ہیں، اس لیے میں مثال آپ کو ادارے کی دے دوں گا۔ جو ڈیسیژن میکر ہے، اس کی ٹیبل پر جو انفارمیشن دی گئی ہے، اس میں اگر ایک انفارمیشن بھی غلط ہو جائے تو اس کا فیصلہ غلط ہو جائے گا۔ تو جو سمجھدار مینیجرز ہیں وہ ایک چیز پر اپنے اسٹاف کو ٹرین کرتے ہیں کہ ان کی رپورٹنگ حقائق پہ بیسڈ ہو، جو کچھ بھی وہ رپورٹ کریں وہ صحیح ہو بالکل۔ جب ہمارے پاس انفارمیشن بڑی صحیح آ جاتی ہے تو دوسرا اسٹیپ آ جاتا ہے مشاورت۔ یہ ایک اور فیکٹر ہے۔ مشورے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب اداروں میں سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم کہنے کو تو میٹنگ ہولڈ کرتے ہیں جی، لیکن در حقیقت وہ میٹنگ نہیں ہوتی، وہ ایک طرح سے سرمن سیشن ہوتا ہے۔ بلکہ وہ تقریر ہوتی ہے، جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ہاں، بول رہا ہوتا ہے، باقی کسی کو تو اجازت وہ نہیں اپنا ہوتی۔ سرمن ڈیلیور کرتا ہے اور میٹنگ ختم ہو جاتی ہے۔ جی یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے بچنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ایک پرابلم آپ ٹاس کر دیں، لوگوں کے سامنے پلیس کر دیں، اور جو سب میں اس میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا جونیئر ترین آدمی ہے، اسٹارٹ ود ہم، اوکے، کہ اس معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ اس کی گفتگو کے جو سائلنٹ پوائنٹ ہیں، جی وہ جو
منٹس آف دی میٹنگ کے لیے نوٹس لے رہا ہے جی وہ اس میں سے سیلینٹ پوائنٹس نوٹ کرتا جاتا، پھر اسی طرح آپ اوپر آتے رہتے ہیں حتیٰ کہ آپ اپنے نمبر 2 پہ چلے جاتے ہیں. وہ جب سارے اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں تو پھر آپ اپنا بولتے ہیں. لیکن اگر سمجھدار ہے جو چیئر کر رہا ہے اس میٹنگ کو، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کے بارے میں میرے ویوز یہ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آئی ایم ون آف یو، آپ کو برابر کا ہوں، تو جیسے آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا میں بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، تاکہ وہ امپوزنگ نہ ہو جائے. شاہ صاحب یہ بڑی کتابی بات لگ رہی ہے مجھے آپ کی کہ آپ سب سے جونیئر سے پوچھیں. جونیئر تو بیچارہ ساری زندگی سنتا ہے، وہ تو اس کی تو کبھی زندگی میں باری نہیں آتی، بلکہ جو اوپر والے 2nd اور 3rd ٹیئر کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی مشکل سے باری آتی ہے. آپ نے تو سائیکل ہی پورا گھما دیا ہے. جہاں جہاں اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے جی وہاں بڑی لائیولی مینجمنٹ ہوتی، بڑا لائیولی سٹاف ملے گا آپ کو، اس کے اندر کانفیڈنس بھی ہوگا سٹاف میں. جو بات وہ درست سمجھتا ہے اس کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ اظہار کرے گا لوگوں کے درمیان بیٹھ کے. دیٹ از ہاؤ یو ٹرین یور جونیئرس. آپ ان کو حوصلہ دیتے ہیں، کانفیڈنس دیتے ہیں کہ وہ بات کریں. یہ اس وقت ہوگا جب آپ نے جونیئر موسٹ آدمی کو بھی آپ انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے. وہ فیل کرتا ہے میں بڑا امپورٹنٹ ہوں کیونکہ سب سے پہلے مجھ سے پوچھا گیا ہے. در حقیقت آپ چاہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ پہلے سینئرز بولیں اور وہ ان کی رائے کے نیچے دب جائے. جی جی اس کے اندر پھر رائے دینے کا جذبہ کبھی بھی نہیں بیدار ہوگا، نہ حوصلہ پیدا ہوگا. اس لیے سب سے پہلے جونیئر کو، یہ کتابی بات نہیں ہے، یہ پریکٹس کیا جاتا ہے. اچھا پھر بہت کم اداروں میں ہی ہوگا، پھر بہت کم اداروں میں ہوگا پھر یہ جہاں ماڈرن مینجمنٹ ٹیکنیکس استعمال ہو رہی ہیں جی وہاں پہ یہ ہوتا ہے. آپ دوسروں کو، جونیئرز کو فورس کرتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. شروع میں آپ فورس کرتے ہیں، پھر ان کو اپنا شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ کانفیڈنس ان کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ ہر معاملے پہ اپنی رائے بڑی بے باکی سے، ان کو کانفیڈنس ہے. 2 چیزوں کا کانفیڈنس پیدا کر دیجئے جی کہ اس میٹنگ روم میں ہم جتنے بیٹھے ہیں، ایز لانگ ایز وی آر ان دیٹ کانفرنس روم، جی جی ہم ایکول اسٹیٹس کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نہ ہم میں کوئی پیون ہے، نہ ہم میں کوئی چیف ایگزیکٹو ہے. ٹھیک یہ ان کو ایک کانفیڈنس دے دیں کہ اس کانفرنس روم کے اندر ہم سب ایکول ہیں. سمجھدار جو ٹاپ مین ہے وہ اپنے جونیئرز کو یہ سکھا دیتا ہے کہ اس کانفرنس روم کے اندر قطعی طور پہ ہم برابر ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، آپ رائے دیجیے اپنی. دوسری چیز، ایک جو کانفیڈنس آپ دیتے ہیں وہ زبان سے نہیں ہوگا، وہ آپ کی جو آپ پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے. وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم یہاں پہ بولیں گے ہم میں سے کوئی آدمی اس کو دل پر نہیں لے گا. اٹ از آل ایکڈیمک، ڈسکشن کا حصہ ہے، وہ یہیں ختم ہو جائے گی بات، ہم اسے کیری نہیں کریں گے اپنے ساتھ. تو جب تک آپ پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ نہیں کریں گے کوئی اس کو اعتبار نہیں کرے گا اس بات کا. اچھا شاہ صاحب 2 سی اوز ہیں، جیسے ایک جو ینگ سی اوز ہیں اور ایک ذرا جو جن کا وقت زیادہ ہو گیا، جن کا تجربہ زیادہ. دیکھنے میں یہ آیا ہے جو ینگ سی اوز ہیں ان کی ڈیسیژن میکنگ فاسٹ ہے. انہوں نے کوئی بندہ ہائر کرنا ہے وہ فوراً سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، یا ان کے سامنے کوئی آئیڈیا آتا ہے وہ فوراً سے ان کو ڈیسیژن لیتے ہیں اور وہ فوراً سے موٹیویٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کرو. اچھا اس کے بعد جو تجربہ کار ہیں وہ ذرا وقت لیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ آپ نے کیسا کرنا ہے. ایک دفعہ دوبارہ ملاقات کرواتے ہیں 3-4 لوگوں سے، پھر ملاقات کرتے ہیں. اچھا جو پہلے والی کیٹیگری ہے جو سپیڈ سے ڈیسیژن لیتے ہیں ان کو اپنے ڈیسیژن ریورٹ بھی اتنی سپیڈ سے کرنے پڑتے ہیں.
جس کی وجہ سے آرگنائزیشن میں انریسٹ پیدا ہوتا ہے. ایک آپ نے بندہ ہائر کر لیا فٹافٹ, اس نے پریزنٹیشن دی, آپ بڑا موٹیویٹ ہو گئے, فٹافٹ آپ نے ہائر کر لیا اس کو. اچھا پھر 1-1.5 ماہ کے بعد پتہ چلا یار یہ تو ڈلیور ہی نہیں کر رہا, تو اس کو پھر وہ ٹرمینیٹ کرتے ہیں. تو یہ اب سارا سینیریو جو ہے اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے کہ کتنا, کون سا ڈیسیجن جو ہے وہ اسپیڈ سے لینا چاہیے اور کون سا ڈیسیجن جو ہے وہ بڑا دیکھ بھال کے لینا چاہیے. دیکھیے یہ جو آپ نے ایک لائن ڈرا کی, جو ینگر جنریشن ہے چیف ایگزیکٹوز کی اور ایک اولڈ ٹائمرز, اس کے اندر 2 فیکٹرز ہیں. جو ینگسٹر ہے اس کی انرجیز کا لیول بڑا ہائی ہے, مینٹل انرجیز بھی بہت ہیں اس کی زیادہ ہے, وہ کیلکولیٹڈ رسک لینے میں بلیو کرتا ہے, ٹھیک, تو وہ ڈیسیشن ریلیٹیولی جلدی لے لے گا دوسروں کی نسبت. لیکن اس کے اس ڈیسیشن میکنگ میں جو فاسٹ ڈیسیشن میکنگ ہے اس میں اور ہیسٹی ڈیسیشن میں بڑا فرق ہے. جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں دوز آر ہیسٹی ڈیسیشنز, جلد بازی میں بغیر کچھ سوچے سمجھے, بغیر کچھ کنسیڈر کیا اس نے اگر فیصلہ کر لیا تو اٹ از باؤنڈ ٹو ٹرن اور اے پور ڈیسیجن. لیکن اگر اس نے سوچ سمجھ کے لیکن ایٹ اے اسپیڈ, جو کچھ اسے پڑھا ہے, جو اس کا تجربہ ہو گیا ہے, جو اس کے پاس کامن سینس ہے, ان سب کو اپلائی کرنے کے بعد اس نے ایک کوئک ڈیسیجن لے لیا, وہ انرجیٹک ہے بندہ. اولڈ ٹائمر جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ ریٹائرمنٹ پہ ان کے تھوڑا عرصہ پڑا ہے. ایج گزرنے کے ساتھ ساتھ بندے میں رسک ٹیکنگ کیپیسٹی بڑی ریڈیوس ہو جاتی ہے. وہ کیلکولیٹڈ رسک لینے میں بھی ہچکچاتا ہے. مینٹل انرجیز کا لیول تھوڑا ڈراپ کر گیا ہوتا ہے. تو یہ فیکٹر مل کے اس کو 2-2, 3-3, 4-4 بار ایک ہی چیز کو, آپ کبھی ان لوگوں کو دیکھیں کہ لیٹر ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں, جی, لیٹر آئے گا ٹائپ ہو کے سگنیچرز کے لیے, فائنل ڈرافٹ ہے وہ, اس کے اندر پھر غلطیاں نکالیں گے, واپس کر دیں گے کہ اس کو ری ٹائپ کر لو. جی, پھر آئے گا, پھر اس کے اندر کہیں غلطی نکال لیں گے. تو ایک لیٹر کو 3-3, 4-4 بار ٹائپ کرتے ہیں. ایک میمو ہے اس کو 3-3, 4-4 بار ٹائپ کریں گے. وہ ان کا ایج فیکٹر ہے. اسی لیے یہ جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 65 پہ رکھی گئی ہے. پہلے یہ 55 پہ ہوتی تھی, پھر اس کا بار تھوڑا سا ریز کیا, 58 ہو گئی, پھر 60 ہو گئی, اب 65 کر دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں کی ہیلتھ بہتر ہوئی ہے, ہیلتھ کانشیس ہوئے ہیں لوگ, اب وہ 65 کی ایج تک کام کے رہ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں اس ایج تک پہنچتے پہنچتے اتنا محتاط ہو گیا ہوتا بندہ کہ ڈیسیجنز لیٹ ہوتے ہیں. اور ڈیسیجنز کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ نے ٹائملی ڈیسیجن نہیں لیے ہیں, آن ٹائم نہیں لیا ڈیسیجن, تو وقت ہاتھ سے نکل جاتا, وہ پھر الٹا وہ اپرچونیٹیز مس ہو گئی ہوتی ہیں ہماری. اچھا, ہم شاہ صاحب پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں, ہمارے مائنڈ میں کوئی آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں, یہ پروجیکٹ کریں, یا یہ بزنس آئیڈیا ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں, یا ایون ہم آفیسز میں بھی اپنے کوئی نئے آئیڈیاز پہ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کو کل کر لیں گے, اس کو پھر پرسوں کر لیں گے, اس کو ہم سوچتے ہیں, کرتے ہیں, ڈیلے ہوتا جاتا ہے آئیڈیا. وہ حتیٰ کہ اتنا ڈیلے ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ آئیڈیا اپنی ویسے ہی موت جو ہے نا وہ اس کو آئیڈیا کو ہو جاتی ہے وہاں پہ. تو اس میں جو لوگ کی جو ڈیلے کرتے ہیں چیزوں کو, ان کو کیا آپ بتائیں گے کہ اگر ان کی خواہش تو ہوتی ہے لیکن اس کو وہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے؟ میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ جو عمر آدمی کی بڑھتی ہے اس میں رسک لینے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے, اس کی احتیاط بڑھتی جاتی ہے, اس میں وہ ڈیلے کر لیتا ہے. لیکن کچھ لوگ بائی نیچر انڈیسائسو ہوتے ہیں, وہ فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں.
اتنا ٹائم کہ وہ بس ہی مس ہو گئی ہوتی ہے. ان لوگوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے. ان کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے. اب یہ ایک آپ نے سوال کے دوران ایک بات آپ نے فرمائی کہ پروجیکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں. جی. کوئی پروڈکٹ ہم لانچ کرنا چاہتے ہیں, نہیں ایکسٹینشن کرنا ہے ٹو دا پلانٹ. یہ پالیسی ڈیسیژنز ہیں. ایسے ڈیسیژنز کبھی سنگل ہینڈیڈلی نہیں لیے جاتے. اس کا پروجیکٹ پیپر بنایا جاتا ہے, وہ پٹ اپ ہو جاتا ہے, وہاں اس پر ڈسکشنز ہوتی ہیں تمام پہلوؤں سے, دین اے ڈیسیژن از ٹیکن. البتہ جو ہمارے روٹین کے ڈیسیژنز ہیں وہ سنگل ہینڈلی ہم لیتے ہیں. جی. یا اگر ذرا بڑا فیصلہ ہے تو اپنے اسٹاف کو بلا کے ہم اس سے کنسلٹ کر لیتے ہیں, ان کی رائے مانگ لیتے ہیں. شاہ صاحب دیکھا یہ گیا کہ آرگنائزیشن میں جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کا ایک میتھڈ کوئی ڈیفائن نہیں ہے. ایک اگر شخص ہے اس کے بارے میں ایک خلاف لابی بن گئی ہے, 4-5 لوگوں نے مل کے اس کے خلاف ایک لابی بنائی اور اس کے جو آنر ہیں اس کو گائے بگاہے اس کے خلاف جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ پوائزننگ شروع ہو جاتی ہے مائنڈ میں. اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے 5-6 ماہ گزرتے ہیں, کیونکہ وہ سی او بھی یہ پرسیو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی شخص کی بات ہر جگہ سے مجھے آ رہی ہے, تو اس میں کوئی نہ کوئی تو صداقت ہوگی. وہ اپنے مائنڈ کو ایسے ٹرین کرتا ہے, اپنے سوچتا ہے اس طرح سے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص میں وہ مسائل نہ ہو, اس کے خلاف ایک لابی کی گئی ہو. جیسے اکثر کوئی اگر نیا شخص انڈلج ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں, کسی بڑی پوزیشن میں, تو جو نیچے والی لابی اس کو بڑی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتی. اچھا, اس کی وجہ سے 5-6 ماہ اس کا جو مائنڈ ہے سی او کا وہ پوزیٹنگ کرتے رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس کو وہ ٹرمینیٹ کرنا پڑ جاتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ سی او ڈیسیژن کیسے لے؟ نہیں, سمجھدار سی او جو ہے وہ کبھی ہیئر اینڈ سے پہ نہیں جائے گا. اس تک انفارمیشن پہنچ رہی ہے, ایٹ دا کوائٹ وہ ویریفائی ضرور کرائے گا انڈیپینڈنٹلی, وہ چیک ضرور کرائے گا جو انفارمیشن مجھ تک آ رہی ہے. نہیں, ویریفائی بھی وہی لوگ کر رہے ہیں جو اس کے 5-6 ارد گرد ہیں. ایسی بات نہیں ہے, اور بھی بہت سے لوگ ارد گرد ہوتے ہیں, تو ان کے ذریعے سے وہ انفارمیشن کلیکٹ کرا لیتا ہے. ہیئر اینڈ سے پہ فیصلے نہیں ہوتے اس لیول پر جا کے. یہ میری طرح کے یا جو چھوٹے لوگ ہیں, جی, ہم ہیئر اینڈ سے پہ چلے جائیں گے. اور یہاں آپ کے پروگرام میں ایک شاید بات ہوئی تھی, آپ کے پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں, کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ میں آپ سے 40 سال پرانا واقف ہوں, آپ کو جانتا ہوں, ہم نے اکٹھے رہے ہیں, حضر میں بھی سفر میں بھی, لین دین میں آزمایا ہوا ہے ہم نے آپ ایک دوسرے کو اچھی طرح. لیکن اگر ایک تیسرا آدمی آ کے ہمیں کہہ دے کہ وہ علی عباس صاحب کا دیکھا وہ تو ڈرنک کرتے ہیں, جی, تو میں یہ سوچوں گا ہی نہیں کہ 40 سال سے میں جانتا ہوں علی عباس صاحب کو, دن کے ہر حصے میں ان سے ملاقات ہوئی ہے, بڑی قربت کا تعلق ہے, تو میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ڈرنک کرتے ہوں. میں اس کے کہنے پہ اعتبار کر کے فوری طور پہ نہ صرف اعتبار کروں گا بلکہ پھیلا بھی دوں گا سب سرکل میں. یہ بڑا تباہ کن رویہ ہے. یہ اصل میں میری کانفیڈنس کو, جو اپنی رائے پر میری کانفیڈنس نہیں ہے, میری اپنی ذات پر کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میں نے آپ کو کیسا پایا, یہ میری ایک رائے بن گئی ہے, ایک آپ کا امیج میرے ذہن میں ہے, اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے کسی کے کہنے سے, انلیس کہ میں کنفرم نہ کر لوں. یہ کمزوری میری ظاہر ہو رہی ہے, علی عباس صاحب پہ حرف نہیں آ رہا, یہ میری کمزوری ہے کہ اس طرح سے میں استعمال ہو گیا. آپ کے ساتھ کسی پروگرام میں اپنے باس کا ذکر کر رہا تھا, جنہوں نے سکھایا تھا, انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو آدمی آ کے آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس کے اپنے کچھ موٹیوز ہیں, وہ ان موٹیوز پہ آپ کو بتا رہا ہے. ادروائز اس کو کیا ضرورت ہے کہ اتنی مصروف زندگی میں وہ آپ تک چل کے آئے اور آپ کو ایک آدمی کے بارے میں آپ کا ذہن پالوٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ تو
جو اس کا چیف ہے ادارے کا، وہ اس کی کمزوری کو ظاہر کرے گا اگر وہ ہیئر اینڈ سے پر چلا جائے، جی، لیکن وہ اپنے ذرائع سے اس کو ویریفائی کرے گا اپنے طریقے سے، تو اس تک بات آ جائے گی۔ اور ویسے بھی نیچر کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ چیزوں کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں تو اصلیت خود بخود سامنے آنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ سامنے لے آتا ہے۔ تو چیف کے لیول تک پہنچنے والا آدمی کبھی اتنا بیوقوف نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف رپورٹوں پر بیس کر کے اگلے کو فارغ کر دے۔ ایک آدمی ہے، فرض کیجیے میں ہوں، میرے بارے میں آپ کو روز رپورٹ آتی ہے، شاہ صاحب تو 12 بجے آتے ہیں۔ صبح کا جو چوکیدار ہے، آپ اس کو بلوائیں گے کہ شاہ صاحب کتنے بجے آتے ہیں یہاں؟ وہ کہتا ہے جی صبح 7 بجے آتے ہیں، سب سے پہلے آئے ہوتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے میرے خلاف آپ کو رپورٹ دی تھی، ان کی پوزیشن آپ کی نظروں میں کہاں گئی؟ گر گئی۔ بہت پرانی بات ہے، میرے خیال 1966 علامہ مشرقی کی کتاب میرے ہاتھ لگی، اس میں جھوٹ کے بارے میں علامہ مشرقی نے ایک سینٹنس لکھا تھا، ذرا لمبا سینٹنس تھا کہ جھوٹ، ابھی الفاظ مجھے تقریباً 100% اب بھی یاد ہیں اتنے سالوں کے بعد بھی، جھوٹ بے نہیں مثل اس پتھر کے ہے جو سطح آپ پر چند لمحوں کے لیے ارتعاش تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اپنی ہستی کو عبدالابدال کے لیے وہ اتھا گہرائیوں میں کھو دیتا ہے۔ یہ جملہ تھا ان کا۔ تو جب اوپر بیٹھا ہوا چیف ہوش مند ہے اور ایسی غلط رپورٹس آتی ہیں تو پھر ان کے پیچھے وہ پڑ جائے گا کہ یا تو یہ ٹھیک ہو جائیں، غلط رپورٹ نہیں دیں، یا یہ ادارہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ پرابلم سالونگ میں کہا جاتا ہے کہ آرگنائزیشن میں جو سیلریز ہیں وہ پرابلم کے حساب سے جو ہے نا وہ طے ہوتی ہیں۔ اگر ایک شخص ہے جو آفس میں اگر کوئی بائک صحیح کرنا کا اس کو پرابلم سالو کرنی آتی ہے، اس کی سیلری اس کے حساب سے ہوگی۔ اگر کوئی بہت بڑی مشینری ہے، اگر اس کو وہ ٹھیک کرتا ہے تو اس کی سیلری اس کے حساب سے ہوگی۔ اسی طرح جو کلرک لیول کے جو ایشوز ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی ریزالو کرے گا اس کی سیلری اس کے حساب سے ہوگی۔ اگر کوئی بہت ہائی لیول کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو کرتا ہے، جیسے کوئی سیلز کا ایشو ہے، کوئی برانڈنگ کا ایشو ہے، کوئی ایڈورٹائزمنٹ کا ایشو ہے، تو اس کی سیلری اس کے حساب سے طے ہوگی۔ جو پرابلم سالورز جو ہوتے ہیں، کیا یہ خدا داد ہوتے ہیں یا بھی یہ ایک سکل ہے، یہ سیکھی جا سکتی ہے؟ میرے خیال میں جو سیلریز فکس کی جاتی ہیں وہ سیمریٹ کرتی ہیں ریسپانسبلٹی سے، وہ کمپنسیٹ ادھر کریں گی کہ آپ کی جتنی بڑی ریسپانسبلٹی ہے سیلری اسی حساب سے آپ کو مل جائے گی۔ پرابلم سالونگ سے شاید اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ جو انسان اوپر جاتا ہے اس کا تجربہ، اس کی ایجوکیشن، اس کو وہ قابلیت خود بخود ملتی جاتی ہے جہاں وہ پرابلم سالو کرتا ہے۔ لیکن جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت جو اس کو سکھایا جاتا ہے یہ وہ لیول ہے جہاں وہ میتھڈس اور وہ پرنسپل سکھا دیے جاتے ہیں جن کے تحت ایک پرابلم کو سالو کیا جا سکتا ہے۔ شاید آپ کے ساتھ کبھی پہلے بھی بات ہوتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ جب کوئی پرابلم آتی ہے تو انسان کو ایک دم سے اس کے اوپر اس کو پکڑ کے سیدھا اسٹریٹ وے حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پرابلم آئی ہے سامنے، اس کو رکھیے، طے شدہ جو میتھڈ ہے اس پر جائیے کہ عام طور پہ جس کو ہم پرابلم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ پرابلم نہیں ہوتی، سمٹمس ہوتے ہیں۔ سمٹمس، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو غلطی سے پرابلم سمجھ لیتے ہیں تو ہم سمٹمس کا علاج کرتے ہیں، پرابلم تہ میں ویسی پڑی رہ جاتی ہے۔ تو پہلا میتھڈ تو یہ ہے کہ آپ یہ ڈٹرمن کیجئے کہ ایکچوئل پرابلم ہے کیا۔ وہ آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ وہ ایک گاؤں میں جب بدبو آتی تھی نا کنویں میں سے،
تو وہ کنویں میں سے پانی نکالتے رہتے تھے. تو کوئی سیانہ بندہ گزرا وہاں سے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے اندر جو کتا گرا ہوا ہے نا اس کو نکال پہلے اس کو نکالیں تو یہ مسئلہ جو ہے نا وہ آلریڈی سالو ہو جائے گا. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ یہ خدا داد صلاحیت ہے انسان کے اندر، یہ سیکھی جا سکتی ہے، اور اگر سیکھی جا سکتی ہے تو کیسے سیکھ سکتا ہے انسان؟ نہیں، اس کو سیکھا جا سکتا، وہی میں عرض کر رہا تھا جی کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ایون ان پریکٹیکل لائف، ہم اپنے سینئرز کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کسی پرابلم کو ریزالو کر رہے ہیں، سولوشن کیسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ، تو ہم وہاں سے سیکھتے جاتے ہیں. لرننگ کا پروسیس تو قبر تک جاری رہتا ہے. ٹھیک. وہ تو پہلا سانس لیا بندے نے تو لرننگ کا پروسیس شروع ہو گیا، اور آخری سانس لینے تک لرننگ کا پروسیس جاری رہتا ہے. شاہ صاحب جو سب سے بڑا مسئلہ میں نے یہ دیکھا کہ جیسے کوئی پرابلم آتی ہے نا تو یکدم نا ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. بس میرا یہ آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اس وقت نا سب سے پہلے میتھڈ کیا ہے جب کوئی پرابلم کی، کیونکہ یہ نیوز آتی ہے نا آپ کو کہ سر یہ مسئلہ ہو گیا، یا آپ کے سامنے آپ نے دیکھا یہ مسئلہ ہوتا ہوا، سر یہ ادارے میں یہ پرابلم ہو گئی، مشین بند ہو گئی، سر وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک یہاں پہ. تو اس وقت جو وہ جس کے پاس یہ ایشو آ رہا ہے اس کو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جس کے پاس یہ پرابلم جا رہا ہے جی وہ لامحالہ سینئر آدمی ہے، جی سیزنڈ ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے، پروفیشنلی کوالیفائڈ ہے. تو وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جو گھبرایا ہوا آیا ہے کہ سب یہ کہ ایک منٹ بیٹھیے آپ پانی پیئے. ٹھیک. تو اس کے بعد کہ اب بتائیے کیا مسئلہ ہوا، پہلے اس کو کول ڈاؤن کریں کہ یہ پرابلم آ گئی کہ اوکے اس سے کیا ہو رہا ہے. تو وہ جب اس سے آپ اتنے تحمل سے بات کرتے ہیں، اس میں 1 منٹ فالتو لگ جائے گا، 1.5 منٹ فالتو لگ جائے گا، لیکن کوئی ارجنسی آپ کی آواز میں نہیں ہے، آپ کے باڈی لینگویج میں کوئی ارجنسی نہیں ہے، آپ بیہیو ایسے کر رہے ہیں ایز اف دس از سم تھنگ نارمل. جو پرابلم آتی ہیں بی ون آف دوز پرابلمس، اس سے دوسرے آدمی کو بڑا حوصلہ ملتا ہے. تو آپ ٹھنڈے دل سے، جب ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس پرابلم کو سنتے ہیں تو بڑے اطمینان سے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح کر لو، یہ حل ہو جائے گا. اور وہ 90% کیسز میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس کا تحمل جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. کمپوز رہنا چاہیے آپ کو انڈر آل سرکمسٹانسز. صحیح ہے. جو اوپر بیٹھا ہوا باس ہے اس کا کمپوزڈ ہونا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اچھا میرے ایک دوست ہیں سہیل زندانی صاحب، وہ ایک تقریر میں ایک سیشن میں ہمیں ایک بات سنا رہے تھے کہ وہ ایک بڑے سیٹ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا ان کے پاس، وہ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کہا کہ سر یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، تو یہ اس کا حل بتائیے کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا سہیل زندانی صاحب آپ ذرا سائڈ پہ بیٹھیے، میں یہ مسئلہ سولو کروں. تو سیٹ صاحب نے بتایا کہ آپ کے دماغ میں اس کا کیا سلوشن ہے. تو انہوں نے سلوشن نمبر اے بتایا اور پھر سلوشن نمبر بی بتایا. تو پھر پوچھا انہوں نے کہ آپ کے خیال سے دونوں میں سے بہتر کون سا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ سلوشن نمبر اے زیادہ بہتر ہے. تو سیٹ صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ سلوشن نمبر اے پہ آپ امپلیمنٹیشن سٹارٹ کر دیں. اچھا وہ شخص چلا گیا. اب سہیل زندانی صاحب سیٹ صاحب کے پاس آگے واپس بیٹھ گئے. تو زندانی صاحب ان کو کہتے ہیں کہ سر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات وہ کر رہا تھا، تو یہ کیا مسئلہ تھا. تو وہ سیٹ صاحب کہتے ہیں اس بات کا مجھے بھی کوئی گمان نہیں ہے، مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آئی. تو انہوں نے کہا آپ نے تو کہا اس کو کہ یہ سلوشن نمبر اے کو آپ امپلیمنٹ کریں. وہ کہتے ہیں روزانہ میرے پاس لوگ آتے ہیں پرابلم لے کے، جن کے پاس پرابلم ہوتی ہے سلوشن بھی ان کے پاس ہی ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس ڈیسیژن میکنگ کی پاور نہیں ہوتی، ان کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا. تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے سب لوگوں کو کانفیڈنس دیتا ہوں، حوصلہ دیتا ہوں، اور وہ امپلیمنٹیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.